السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ لینگویج اردو کا پیپر 2 کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے اس کا کوڈ نمبر بھی شو کیا ہوا ہے۔ اکتوبر نومبر 2011 کا یہ پیپر ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ نیچے دیے گئے محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مطلب واضح ہو جائے۔ کانوں کان خبر نہ ہونا۔ میرے چچا گھر میں اچانک LED لے آئے اور اپنے اس ارادے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی تھی۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دینا۔ ہمارے ہم جماعت بچوں نے استاد کے جاتے ہی اتنا شور مچایا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ کان کھانا۔ جب تک والدہ احمر کی بات نہیں مان لیتی، احمر ان کے کان کھاتا رہتا ہے۔ راہ دیکھنا۔ عبدالسمیع کو جب پتہ چلا کہ تایا ابو اسلام آباد سے واپس آ رہے ہیں تو وہ ان کی راہ دیکھنے لگا۔ راہ میں روڑے اٹکانا۔ دشمنوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے سنورتے ہوئے کام کو دیکھ کر ان کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کو بدل کر اس طرح لکھیں کہ جملوں کا مفہوم الٹ ہو جائے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، کہانی دلچسپ ہو تو پڑھنے کا مزہ آتا ہے، کہانی دلچسپ نہ ہو تو پڑھنے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ یا پھر کہہ سکتے ہیں، کہانی دلچسپ نہ ہو تو پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ تو جس طرح یہ دو جملے ہیں تو مطلب 2 یا 3 کچھ بھی بن سکتے ہیں، اپنی تبدیلی اپنے حساب سے لانی ہوتی ہے۔ نیک لوگ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جائیں گے۔ گناہ گار لوگ یہاں بد لکھا ہوا ہے، گناہ گار لوگ اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں جائیں گے، یا پھر گناہ گار لوگ اپنے برے اعمال کی بدولت دوزخ میں جائیں گے۔ دونوں جملے درست ہیں۔ اس کے آپ کو ایک لکھنا ہوگا، اس کے برے کام اس کی بدنامی کا باعث ہیں، اس کے نیک کام اس کی نیک نامی کا باعث ہیں۔ بیرون ملک جانے والی پروازیں وقت پر جا رہی ہیں، اندرون ملک آنے والی پروازیں بے وقت آ رہی ہیں۔ درختوں پر سبز پتے بہار کی آمد کا پیغام دے رہے ہیں، درختوں پر زرد پتے خزاں کی آمد کا پیغام دے رہے ہیں۔ لہجے میں مٹھاس ہونے سے کئی کام سنور جاتے ہیں، لہجے میں تلخی ہونے سے کئی کام بگڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 11 سے 15 تک ہر خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح الفاظ چن کر نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔ مفلس اور نادار رشتہ داروں سے عموماً ڈیش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم لفظ تلاش کریں گے تو بیگانگی، یعنی کہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ اگر کسی محفل میں مٹ بھیڑ ہو جائے تو نظریں ڈیش لی جاتی ہیں، نظریں چرا لی جاتی ہیں۔ آپ کو اس طرح نمبر 12 میں چرا لکھنا ہے۔ پھر 13 پہ آ جائیں کہ کہیں ان کی عزت پر ڈیش نہ آ جائے، حرف نہ آ جائے، تو یہ حرف بھی یہاں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب عزیز محنت کے ڈیش پر، بلبوتے پر، یہ دیکھیں، بلبوتے پر اچھے ڈیش پر فائز ہو جائے، اچھے منصب یعنی عہدے پر، منصب لکھا ہے تو منصب ہی لکھیں گے ہم۔ فائز ہو جائے تو یہی حضرات اس کے دروازے پر دستک دینے کے لیے قطار میں کھڑا ہونے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ اب ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہاں۔ اب نیکسٹ کویسچن ہے، مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھنے کے بعد دیے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جاپانی زبان سے نکلا ہوا لفظ سونامی ساحلی لہروں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ نام ان لہروں کی زبردست اور تباہ کن طاقت کا مظہر نہیں ہے جو ان لہروں کی خاصیت ہے۔ جاپان کے کئی علاقے متعدد بار سونامی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ایک یونانی مورخ نے سب سے پہلے دریافت کیا تھا کہ سونامی کی وجہ دراصل سمندر کی تہہ میں موجود آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا ہے۔ 20ویں صدی تک سونامی کے بارے میں علم بہت محدود تھا، لیکن آج کل کافی تحقیقات ہو رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ زیر آب آتش فشاں پہاڑوں کے علاوہ جوہری توانائی رکھنے والی اشیاء اور ہتھیاروں کا سمندر میں پھینکا جانا یا زمین دوز تختیوں کا ایک دوسرے سے رگڑ کھانا بھی سونامی کا سبب بن سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اکثر ایک چھوٹے سے گیس کے بلبلے کا سمندر میں پھٹنا بھی سونامی کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تک آنے والے 80% سونامی بحر الکاہل میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سونامی کے بارے میں پیشن گوئی تو کرنا مشکل ہے، البتہ اس کا تھوڑا بہت اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سمندر کا پانی صرف تھوڑی دیر کے لیے ساحل سے اتنا پیچھے ہٹتا ہے کہ نہ صرف زمین دکھائی دیتی ہے بلکہ مچھلیاں بھی ساحل پر پڑی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ پانی کے زمین میں جذب ہونے کی آواز بھی آتی ہے۔ کچھ ماہرین حیوانیات کا اپنا نظریہ ہے کہ چرند پرند کی کچھ اقسام خطرے کو پہلے سے محسوس کر کے اونچائی کا رخ اختیار کرتے ہیں۔
اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو سونامی کی تباہکاریوں سے محفوظ رہنے کی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ساحل سے کچھ فاصلے پر لگائے گئے درخت مثلا ناریل، پام وغیرہ ان لہروں کی طاقت کو توڑ کر سونامی کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اوپر دی گئی عبارت کو پڑھ کر اشاروں کی مدد سے تقریباً 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ الفاظ دیے گئے مفہوم، وجوہات، پیشن گوئی، چرند پرند، روک تھام۔ ان لفظوں کو یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اس لفظ پہ مشتمل جملے تلاش کرنے ہیں، بلکہ ان لفظوں کے حوالے سے عبارت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو لازمی لکھنا ہے، اور اس طرح آپ نے اپنا خلاصہ تیار کرنا ہے۔ سونامی جاپانی لفظ کا لفظ ہے جس کے معنی ساحلی لہریں ہیں۔ سونامی کی وجہ آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، جوہری توانائی رکھنے والی اشیاء یا ہتھیار کا سمندر میں پھینکا جانا، گیس کے بلبلے کا سمندر میں پھٹنا اور زمین دوز تختیوں کا رگڑ کھانا ہے۔ سونامی کے بارے میں درست پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی، بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے مچھلیاں ساحل پر نظر آئیں، یعنی پانی ساحل سے پیچھے ہٹ گیا تو سونامی آ سکتا ہے، جبکہ چرند پرند بھی خطرے کو محسوس کر کے پہلے ہی فضا میں اونچائی اختیار کر لیتے ہیں۔ سونامی کی روک تھام کے لیے ناریل اور پام کے درخت لگا کر لہروں کی طاقت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 100 الفاظ پر مشتمل خلاصہ ہونا چاہیے۔ میں نے خلاصہ تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ الفاظ کو آپ خود شمار کریں گے، اس کو مختصر یا پھر بڑا کرنے کی ضرورت ہو تو وہ آپ کر لیں گے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ کویسچن پہ۔ درج ذیل عبارت کو پڑھیے، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ رابعہ بصری کے بارے میں تاریخ میں بہت کم حقائق موجود ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایک بزرگ صوفی خاتون تھیں جو 8ویں صدی میں بصرہ میں پیدا ہوئیں اور 80 سال کی عمر پائی۔ ان کے بارے میں یوں تو کئی روایات اور روحانی قصے موجود ہیں، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ فرضی ہیں یا حقیقی۔ ان میں سے زیادہ تر واقعات ہمیں بعد میں آنے والے صوفی بزرگ فرید الدین عطار کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ رابعہ بصری ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ قحط کے دوران بصرہ سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہوئے کسی طرح اپنے گھر والوں سے بچھڑ کر دوسرے قافلے میں شامل ہو گئیں۔ بدقسمتی سے راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، نہ صرف لوٹ مار مچائی بلکہ قافلے والوں کو قیدی بنا کر دوسرے شہر میں مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیزیں بنا کر ان کی نیلامی کر دی۔ رابعہ بصری بھی ان کنیزوں میں سے ایک تھیں۔ آپ دن بھر سخت محنت کرتی، راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک رات مالک کا گزر ان کے کمرے کی جانب سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد ایک نور کا ہالہ ہے اور وہ خود بے خبر عبادت خدا میں مصروف ہیں۔ ایک پاکیزہ اور عبادت گزار خاتون کو اپنی غلامی میں پا کر وہ بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے رابعہ بصری کو آزاد کر دیا۔ آپ کی ساری ملکیت ایک ٹوٹا ہوا جگ، ایک چٹائی اور ایک اینٹ تھی جسے وہ تکیے کی طرح استعمال کرتی تھیں۔ آزاد ہونے کے بعد دن اور رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارتی۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہوئی اور مرید بننا شروع ہو گئے۔ آپ کے لیے نذرانے، تحفے، تحائف آنے لگے، لیکن آپ کچھ بھی نہ قبول کرتیں۔ شادی کے کئی پیغامات آئے۔ کہا جاتا ہے کہ حاکم بصرہ نے بھی شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ کو غربت کی زندگی اور عبادت خدا سے دوری منظور نہیں تھی۔ رابعہ بصری کے مطابق خدا کی عبادت جنت کی لالچ اور دوزخ سے ڈر کر نہیں، بلکہ صرف اس کی خوشنودی اور محبت میں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عاجزی اور توبہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے اور اسی کو ملتا ہے جو اس کی نظر میں اچھا اور اس کا مستحق ہوتا ہے۔ اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ اقتباس کن بزرگ خاتون کے بارے میں ہے اور ان کے متعلق ہمیں کس طرح معلومات حاصل ہوئیں؟ یہ اقتباس رابعہ بصری کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں معلومات بزرگ فرید الدین عطار کی کتابوں سے ملتی ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوئیں اور کس عمر میں ان کی وفات ہوئی؟ وہ 8ویں صدی میں بصرہ میں پیدا ہوئیں اور 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے گھر والے بصرہ سے کہاں اور کیوں جا رہے تھے؟ ان کے گھر والے بصرہ سے دوسرے شہر قحط کی وجہ سے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے قافلے کے مرد اور عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ڈاکوؤں نے پہلے لوٹ مار کی، پھر انہیں قید کر کے فروخت کر دیا، مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں یعنی کنیزیں بنا دیا۔ متن پڑھنے کے بعد آپ کو رابعہ بصری کی کن خصوصیات کا علم ہوا؟ رابعہ بصری میں عاجزی، رب کی خوشنودی کے حصول کا جذبہ، دنیا سے بے رغبتی، عبادت خدا کا شوق بے تحاشا موجود تھا۔ شادی کے پیغامات اور تحفے تحائف قبول نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ غربت کی زندگی اور عبادت خدا سے دور نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ عبادت کے بارے میں رابعہ بصری کا کیا نظریہ تھا؟ اللہ کی عبادت جنت کی لالچ اور دوزخ سے ڈر کے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی اور محبت میں کرنی چاہیے۔ درج ذیل عبارت کو پڑھیے، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ انگریز سائنسدان چارلس ڈارون کے نظریے اور مشاہدے کے مطابق ہر زندہ مخلوق اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے وہ شکل اختیار کر لیتی جو اسے زندگی کی جدوجہد میں کامیاب ہونے اور زندہ رہنے میں مدد دے۔ دوسرے معنوں میں صرف وہی مخلوق زندہ رہتی ہے جو اپنی نسل کی دوسری مخلوق کے مقابلے میں برتر اور افضل ہو اور مسائل اور مشکل حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔
اپنی مشہور تصنیف اوریجن آف اسپیشیز میں جو 1859 میں چھپی تھی، اور ڈارون نے اپنے مشاہدات کو مختلف مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ڈارون نے اپنے مشاہدات کو مختلف مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان بندر کی اعلیٰ ترین نسل سے تعلق رکھتا ہے، جو عقل و دانش اور اپنی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے تمام مخلوقات سے برتر و افضل ہے۔ اس کا یہ نظریہ تمام مذہبی عقائد کے خلاف جاتا ہے۔ تمام مذاہب کے نقطہ نظر سے اللہ نے انسان کو ہمیشہ سے اسی شکل میں پیدا کیا ہے جس میں وہ آج ہے۔ موسم اور ماحول کے لحاظ سے تبدیلیاں آنا ناگزیر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں مرد 9 فٹ سے زیادہ لمبے ہوتے تھے اور کئی سو سال زندہ رہتے تھے۔ حضرت نوح کی عمر 900 سال بتائی جاتی ہے۔ افریقہ کے قبائلیوں کا انحصار چونکہ شکار پر ہوا کرتا تھا، اس لیے ان کی ٹانگیں لمبی اور جسم مضبوط ہوتے تھے۔ سیاہ رنگت بھی سورج کی مضر شعاؤں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس یورپ میں دھوپ کم اور بارش زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے سورج کی مضر شعاؤں کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یورپ کے مذہبی رہنماؤں کے تاثرات اس نظریے کے بارے میں ملے جلے ہیں، کچھ کو اس سے شدید اختلاف ہے جبکہ کچھ کا رویہ اس سلسلے میں نرم ہے۔ اس کے برخلاف امریکہ میں اس نظریے کو نصاب کا حصہ بنانے پر زبردست ہنگامہ ہوا تھا۔ اس نظریے سے جنم لینے والے نظریے یوجینکس کے مطابق طاقتور مخلوق کو زندگی کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے کمزور مخلوق کا اس دنیا سے خاتمہ ضروری ہے۔ اسی نظریے نے نسلی تعصب کو جنم دیا۔ ہٹلر کے نازی گروہ کا بھی یہی خیال تھا کہ صرف گوری رنگت والے، سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والے لوگ برتر و افضل ہیں اور صرف انہی کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ سچ تو یہ کہ اس نظریے کا اثر ہمیں زندگی کے ہر شعبے، ہر ملک و ملت میں نظر آتا ہے۔ امیر اپنے آپ کو غریبوں سے برتر سمجھتے ہیں۔ انسان آج بھی اپنی نسل، رنگت اور مذہب کے لحاظ سے اپنے کو دوسروں سے افضل تصور کرتا ہے اور دوسروں کے مذہب اور رسم و رواج کو نہ صرف ناپسندیدگی سے دیکھتا ہے بلکہ انہیں نیست و نابود کر دینے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ اب نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ چارلس ڈارون کے مطابق ہر مخلوق کو ارتقائی منازل سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ اس کے مطابق ارتقائی منازل زندگی کی جدوجہد میں کامیاب ہونے اور زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ ڈارون نے اپنے مشاہدات کب اور کس کتاب میں قلم بند کیے ہیں؟ اوریجن آف اسپیشیز میں 1859 میں قلم بند کیے۔ موسم اور ماحول کا اثر انسان کے جسم کے کن حصوں پر پڑ سکتا ہے؟ 2 مثالیں دیجیے۔ موسم اور ماحول کا اثر انسان کی رنگت اور قد و کاٹ پر پڑتا ہے۔ ڈارون کا نظریہ مذہبی عقائد سے کس طرح مختلف ہے؟ مذہب ہر جاندار شے کے حقوق محفوظ رکھتا ہے جبکہ ڈارون کے نظریے کے مطابق اعلیٰ نسل کو ہی جینے کا حق حاصل ہے۔ یوجینکس کے نظریے سے کن خرابیوں نے جنم لیا ہے اور اس کی کون سی مثالیں ملتی ہیں؟ کسی 4 کا ذکر کریں۔ یوجینکس کے نظریے سے نسلی تعصب پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے مذہب اور رسم و رواج کو ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے، غریبوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ ہٹلر کا گروہ تو کمتر نسل کو ختم کر دینے کی بات کرتا ہے۔ آپ کس حد تک ڈارون کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہم ڈارون کے نظریے سے مسلمان ہونے کے سبب بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے۔ نسلیں صرف شناخت کے لیے بنائی گئی ہیں، سب کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ تو یہ آج ہمارا او لیول کا ایک اور پیپر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے پیپر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ ویڈیو سفر ٹیوب کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔